نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے اختیار نہیں ہے تو کسی دوسرے کو نفع دینا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا۔ قرآن سامنے رکھ کے نا وہ ایتاں جہدے وچ نبی پاک دے علم غیب دا بظاہر انکار نظر آندا جبکہ ہے نہیں ہے جی ایت میں پڑھی ہے ایک کسے سامنے پڑھو تو پھر لگ پتہ جائے گا میں کہ تیرے ورگا کتا بندہ ہویا شاید او بگڑ جاوے سانو تے پتہ ہے اللہ نے جنہ ایتاں دے فرمایا کہ محبوب دے کول علم غیب نہیں ہوتا مطلب ہے اپنا نہیں ہے، اور دوسری جگہ تے فرمایا تلک من انباء الغیب جائے وہ علم غیب میں آتی ہے۔ اب حواس خمسہ کیا ہیں؟ 5 چیزیں۔ اگر کوئی انسان کسی سے سن کر کوئی آگے اطلاع دیتا ہے تو وہ علم غیب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان کسی چیز کا ٹیسٹ اپنی زبان کے ساتھ چیک کر کے بتا دیتا ہے کہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، تو وہ علم غیب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی ناک کے ساتھ سونگھ کے بتا دیتا ہے اس کی سمیل، اس کی خوشبو، تو یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ چیز کیسی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے، تو یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ ہاتھوں کے ساتھ چیک کر کے بتا دینا یہ بھی علم غیب نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بات کی جائے وہ علم غیب میں آتی ہے، اور اس سے ہٹ کر 5 چیزوں سے ہٹ کر کوئی مائی کا لال یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو ان چیزوں کا علم ہو۔ اب یہ مفتی صاحب مان رہے ہیں کہ بظاہر تو جن آیات میں اللہ کے نبی کے علم غیب کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، حالانکہ وہ اس طرح ہے نہیں، کہہ رکھے ہیں کہ اس طرح ہے نہیں، اور اس بات کو بھی تسلیم کر رکھے ہیں کہ اللہ کے نبی کو علم غیب بتایا گیا ہے۔ تو جو اطلاع مل جائے، جو بتا دیا جائے، مفتی صاحب تمہاری اطلاع کے لیے یہ عرض ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیسے مفتی بن گئے ہو تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو چیز بتا دی جائے، اطلاع مل جائے، وہ علم غیب میں نہیں آتی۔ علم غیب وہی ہوتا ہے جو ذاتی ہوتا ہے، تو ذاتی علم کسی بھی نبی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے، نہ کسی جن کے پاس ہے، نہ کسی نبی ولی کے پاس ہے۔ اللہ اگر اطلاع دے، اللہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ چلتا ہے، اگر اللہ نہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ قرآن گواہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ اطلاع دے، اللہ بتائے تب پتہ چلتا ہے، ویسے پتہ نہیں چلتا۔ تو اس میں تو مفتی صاحب جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ آپ کا بھی یہی نظریہ، یہی عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس جو علم ہے وہ طائی علم ہے، ان کا ذاتی علم نہیں ہے۔ تو ہمارا بھی یہی مسلک ہے، یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے کہ اگر نبی کو اللہ بتائے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ بے شمار ایسی مثالیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ذاتی علم غیب نہیں تھا۔ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔